إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. معزز سامعین کرام، قابل احترام اسلامی دینی و ملی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی بندگی کے لیے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہماری عبادتوں میں جو کوتاہیاں، جو لغزشیں ہیں، اللہ رب العالمین انہیں معاف فرما کر ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج کی وقت کی مناسبت سے کافی وقت ہو چکا ہے، اس لیے کچھ مختصر سی باتیں میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہمارے دروس کا سلسلہ چلتا رہے اور ہم اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے یہاں پر جمع ہیں. تو آج ہماری قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تسمعون. یہ آیت کریمہ سورہ عنکبوت میں ہے، آیت نمبر 45 ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے نبی آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. تو مجھے اور آپ کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے، جو کتاب اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے اس کتاب کو پڑھنے کا حکم ہوا ہے، اس کتاب کی تلاوت کرنے کا حکم ہوا ہے، اور اسی تلاوت کو سننے کے لیے ہم اور آپ یہاں مسجد میں جمع ہیں. اور اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کیجئے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، نمبر 1 کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف، اے نبی ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل کی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے. نمبر 2 نماز قائم کیجئے. نمبر 3 بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو. تو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے. تلاوت کا ایک معنی تو وہی ہے جو معروف ہے کہ قرآن کے الفاظ کو پڑھا جائے اور اس کے معنی پر غور و فکر کیا جائے، مگر تلاوت کا ایک معنی پیچھے چلنا اور اتباع کرنا بھی ہوتا ہے. تو اس معنی کے لحاظ سے یہاں تلاوت کا مفہوم بہت عام اور ہمہ گیر ہے
اور اس سے مراد یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے اوامر کی اطاعت کیجئے، اس قرآن نے جو حکم تمہیں دیا ہے تم اس کے اتباع کریے، اس کے نقش قدم پر چلیے، اس نوائی سے رک جائیے، اور معنی کے لحاظ سے تلاوت قرآن کے لفظ میں پورا دین سمٹ کر آ جاتا ہے۔ تو تلاوت کے اعتبار سے تلاوت صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تلاوت اس پر ایمان کے ساتھ اس پر عمل کرنے کا نام بھی تلاوت ہے۔ تو نمبر 2 اس آیت کریمہ میں جو کہا گیا ہے، دوسرا اہم حکم یہ ہے کہ اقامت الصلاۃ۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے، آپ یہ بات یاد رکھ لیجئے، نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور نماز قائم کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نماز قائم کریں، نماز قائم کرنے کی بات کہی گئی ہے، یعنی نماز کو اس کے تمام شروط اور آداب کے ساتھ ادا کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جسم تو نماز میں مشغول ہو اور ذہن کسی اور وادی کی سیر کر رہا ہو، ہم مسجد میں ہوں، ہمارا دل و دماغ کہیں اور کام کر رہا ہو، اس طرح کی نماز نہ ہو۔ نماز قائم ہونے کا مطلب ہے کہ جس طرح آپ اور میں مسجد میں جسم کے ساتھ حاضر ہیں، اسی طرح ذہن و دل کو بھی نماز میں حاضر رکھنا۔ تب یہ کب ہوگا؟ جب آپ تلاوت کے اوپر غور کریں گے، جب آپ قرآن کے الفاظ پر غور کریں گے، قرآن کے الفاظ کو بڑے تدبر کے ساتھ سنیں گے یا بڑے تدبر کے ساتھ تلاوت کو پڑھیں گے، تب آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے آپ نماز قائم کیجئے، یعنی نماز کو اس کے تمام شرط کے ساتھ ادا کیجئے، ایسا نہ ہو کہ جسم تو حاضر رہے اور دماغ کہیں اور غائب ہو جائے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ تمام ارکان کی رعایت کرتے ہوئے پابندی کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا جائے۔ تو نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ پڑھنے سے مراد کسی کو سکھانا بھی ہے، پڑھنے سے مراد بس آدمی فارمیلٹی پوری کر رہا ہے، بس جھک رہا ہے، اٹھ رہا ہے، رکوع سجدے دھنادھن کر رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا اس کی نماز اس کے سر سے بھی اوپر نہیں جاتی، ایسی نماز پڑھنا مراد نہیں ہے۔ نماز کو قائم کرو کہا جا رہا ہے تو نماز کے تمام ضوابط اور اس کے قوانین کو ادا کرتے ہوئے سکون کے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے نماز پڑھی۔ کیسے پڑھی؟ جیسے ان کو معلوم تھا، آئے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لی اور السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر جانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع، ادھر آؤ، جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر سے نماز پڑھو۔ اور صحابی سوچے کہ شاید میں نے کچھ غلطی کی ہوگی، تو لہٰذا وہ پھر گئے جیسے ان کو معلوم تھا، اللہ اکبر، جلدی جلدی ٹھونگے مار کے ویسے ہی نماز پڑھ کے پھر سلام کر کے جانے لگے۔ اللہ کے رسول نے پھر بلایا، کہا جا، تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر سے نماز پڑھ۔ اب وہ دوسری بار آئے، اب ذرا پڑھنے کے بعد پھر تشویش ہوئی، اللہ کے رسول نے کہا جا، تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر سے پڑھ۔ اب صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے جیسا سیکھا، جیسے مجھے معلوم میں نے ویسے پڑھی، اب آپ بتائیے کہ مجھے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب نماز کے لیے آؤ، جب تم نماز کی نیت کرو تو تم اچھی طرح وضو کرو، اچھی طرح وضو کرو۔ جب اچھی طرح وضو کرو تو پھر جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرو، خوب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ پھر اس کے بعد جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو بڑے سکون کے ساتھ رکوع کرو، رکوع سے اٹھ کر بڑے سکون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پھر رکوع کے بعد بڑے سکون سے سجدے میں جاؤ، پھر سجدہ بڑے سکون کے ساتھ کرو، پھر اس کے بعد تم سکون سے اٹھ کر بیٹھو، پھر دوسرے سجدے کے لیے سکون سے جاؤ، سجدے کو آرام کے ساتھ کرو۔ اس طرح نماز کے اندر اعتدال کے ساتھ، نماز کے اندر سکون کے ساتھ تم عبادت کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق وہ صحابی نے سکون کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے جو کہا کہ نماز کو قائم کرو،
اور وہ نماز کو قائم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے، تو بدرجہ اولیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنی نماز کے اندر سکون اور اعتدال پیدا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ سپر فاسٹ ایکسپریس کی طرح دھڑا دھڑ سجدے، دھڑا دھڑ رکوع، ابھی مقتدی رکوع سے اٹھائی نہیں ہے، امام صاحب سجدے میں چلے گئے، یہ بیچارہ اگر کچھ تکلیف والا ہے تو سکون سے یہ سجدے میں بھی پہنچتا نہیں ہے، امام صاحب اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسری رکعت بھی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی طرح سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نماز کے اندر سکون ہونا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں نمبر 3، نماز کا ایک اہم فائدہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بتایا۔ کیا بتایا؟ کہ یہ فحش اور منکر سے تمہیں روکتی ہے۔ فحش اور منکر کے معنی بتلائے ہوئے کہ علامہ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والفاحش، فحش اور ہر اس بڑے اور فحش گناہ کو کہتے ہیں جو نفس کی شہوت کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور منکر ہر اس گناہ کو کہتے ہیں کہ عقل اور فطرت اس کا انکار کرتی ہے، یعنی انسان کی عقل اور اس کی فطرت دونوں انکار کرتے، اسے کیا منکر کہا جاتا ہے۔ اور فحش اسے کہا جاتا ہے جو انسان اپنی نفسی شہوت اور خواہشات کے لیے وہ بڑے گناہ کرتا ہے، ان کو فحش کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ گناہ کی ان دونوں قسموں میں تمام قسم کے گناہ آ گئے، گویا نماز ہر قسم کے گناہوں اور معصیت سے انسان کو روکتی ہے اور باز رکھتی ہے۔ چوتھی بات اس آیت کریمہ میں یہ آئی ہے، اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ وہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ نماز ہی اکلوتی ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا قلب، زبان، بدن سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں۔ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں جیسے قائم کرنے کے معنی میں نے ابھی کہا کہ انسان کے جسم کے ساتھ اس کا دل اور دماغ بھی وہاں پر حاضر رہتا ہے کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم یہ خیال کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور تمہارے اندر نہیں آ رہا ہے، یہ کیفیت تمہارے اندر نہیں پیدا ہو رہی ہے، تو یہ بات تمہارے دل و دماغ میں رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، ہلو ادھر بھی جھانک رہے تھے ادھر بھی جھانک رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے ایسا کہ سامنے والوں کے بارے میں خیالات آ رہے تھے، بازو والوں کے بارے میں خیالات آ رہے تھے۔ یہ خیالات سے دور ہو کر نماز کے اندر اپنے رب سے رجوع ہونا، یہ کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے کہ نماز ایک واحد ایسی چیز ہے تمہیں بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اب بے حیائی بڑے گناہ ہیں اور برائیاں کچھ بھی برائی ہو، تو گویا نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ انسان کے تمام گناہوں سے اس کو بچاتی ہے۔ تب اپنے آپ سے مجھے اور آپ کو سوال کرنا ہے، کیا یقیناً ہم نماز پڑھ کے بے حیائی اور برائیوں سے بچے ہیں؟ آپ کا دل جواب دے گا، آپ کا ضمیر آپ کو جواب دے گا کہ آپ کتنے برائیوں سے بچے ہیں، میں کتنے برائیوں سے بچا ہوں، میں کتنے گناہوں سے بچ رہا ہوں۔ یہ ہمارا ضمیر ہمیں خود جواب دے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے برائیوں سے دور ہونے لگتا ہے انسان جب نماز کا پابند ہوتا ہے۔ اس کی نماز اسے مقصد زندگی سے روشنائی کرتی ہے، کیونکہ بندے کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبودیت ہے، اور نماز اس کا سب سے بڑا اس سے ملنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بندگی کا ایک سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں پانچویں بات یہ کہی۔ اب یہاں ایک اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر پھر بھی وہ گناہوں اور فحش کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ان کی نماز آداب اور شرائع سے عار ہے، خالی ہوتی ہے۔
جو شریعت میں بتائی گئی ہے، ورنہ حقیقی نماز انسان کو ضرور برائی سے روکے گی۔ جس شخص کی نماز میں خشوع اور خضوع نہ ہو، جس شخص کی نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو، اللہ کے در پر کھڑے ہونے کے باوجود اس کے دل اور دماغ پر کوئی حیت طاری نہ ہو، وہ محض خانہ پوری کر رہا ہے، وہ محض اپنی فارملٹی کو پوری کر رہا ہے، تو اس کی نماز اسے برائی سے ہرگز نہیں روکے گی، بلکہ وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جس شخص کی نماز اسے بھلائی کا حکم نہ دے، برائی سے نہ روکے، تو وہ ایسی نماز پڑھ کر اور زیادہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ بندہ ایسی نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کی نماز سے اس کے دل میں خوف نہیں آ رہا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، وہ ہوشیاریاں اور ڈیڑھ ہوشیاریاں چھوڑ کر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی میں جو ہے اخلاص نہیں لا رہا ہے، زندگی کے اندر رب کا خوف اور قیامت کے دن جواب دہی کا احساس نہیں پیدا کر رہا ہے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز کا پڑھنا اسے اللہ سے زیادہ دور کرتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کی بات ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، وہ اللہ سے کوسوں دور ہیں، نمازیں پڑھ کر بھی غیر اللہ سے اپنے کام پورے کروانے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھ کر بھی حاجت روا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نمازیں پڑھ کر بھی مشکل کشاؤں کی درباروں میں حاضری دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ تمام کام اس لیے ہو رہے ہیں کہ تمہاری عبادت کے اندر جو سنجیدگی ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی، یہاں ایک لطیف نقطہ، بڑا عزیز جملہ یہ بھی آیا ہے اس آیت کریمہ میں، کہا گیا ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بھاری بڑی چیز ہے، لیکن کسی چیز سے بڑا ہے اس کو حذف کر دیا گیا، گویا اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے، اس کا کسی اور ذکر کے ساتھ مقارنہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا پہاڑ کی بڑائی ذکر کرنی ہوتی ہے، یہ نہیں کہے گے کہ پہاڑ رائی سے بڑا ہے، بلکہ پہاڑ کا مقابلہ کسی پہاڑ سے کریں گے، چونکہ ذکر الہی کے مقابلے میں کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں جسے اس کا موازنہ کیا جائے، اس لیے اکبر کہہ کر اسے مطلق چھوڑ دیا گیا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اگر گھر میں ہماری ماں اور بہنیں گنگاتی ہیں تو یقین جانیے کہ آپ جو ذکر کر رہی ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کے مقابلے میں آپ کوئی ذکر نہیں لا سکتے، اس لیے اللہ کا ذکر اکبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں 8واں نقطہ یہ بتایا گیا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اللہ اسے خوب جانتا ہے، یہ کہہ کر تنبیہ کی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے۔ خواہ تلاوت ہو، چاہے نماز میں ہو، کوئی اور کام ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سارے کاموں سے واقف ہے، ان کاموں کے پیچھے تمہاری نیت کیا ہے، اخلاص ہے یا نہیں ہے، اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ گویا آیت کا یہ ٹکڑا ہمیں اخلاص پر ابھار رہا ہے، ہمیں خالص اللہ کے لیے ہر کام کرنے کا ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ آیت کریمہ کا آخری حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، گویا یہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر کسی بھی طرح کی کوئی ریاکاری کے خطرات سے تم آگاہ کر دیا جا رہا ہے کہ تم کسی ریاکاری میں مبتلا نہ ہو جاؤ، بلکہ جو کچھ بھی عمل کرو، نماز پڑھو یا تم اذکار کرو تو یہ اللہ کا ذکر کرو، تو یاد رکھو اللہ رب العالمین سارے کاموں سے واقف ہے، ان کاموں کے پیچھے تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے، اور تم اس کو کس طریقے پہ کر رہے ہو، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ تو
تو اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.